بلغاریہ میں کراس جورجیف نے نشے اور دیگر اقسام کی لت اور عادات بد کے شکار نوجوانوں کی مدد کے لیے خود کو شیشے کے کمرے میں بند کر لیا اور وہ یہاں 15 دن رہیں گے۔ کراس ایک جانب تو اس سے کچھ رقم جمع کریں گے تاکہ وہ شراب، تمباکو نوشی کی عادات بد یا اسمارٹ فون کی لت میں شکار نوجوانوں کی مدد کر سکیں۔ دوم وہ عملی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو 15 دن ایک چھوٹے سے شیشے کے کمرے میں قید رکھ کر جب نارمل رہ سکتے ہیں تو دوسرے نوجوان نشے یا لت کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کراس جورجیف شدید محنت والی جسمانی مشقت و کھیل ایکسٹریم اسپورٹس کے ماہر ہیں۔ اس سے قبل وہ پوری دنیا میں 30 میراتھن میں حصہ لے چکے ہیں اور کیلیفورنیا کی خطرناک وادی موت میں 217 کلومیٹر دوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود کو چیلنج کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اگر کوئی شیشے کے ڈبے میں بند ہوتا ہے تو اس پر کیا کچھ نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم 18 سال سے کم عمر ان بچوں پر صرف کی جائے گی جو انرجی ڈرنک سے لے کر منشیات و نشے سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا اور فون کی لت میں گرفتار ہیں۔ بلغاریہ کے اہم شہر صوفیا کے ایک عوامی میدان میں انہوں نے خود کو ایک شیشے کے گھر میں بند کیا ہے۔ مینلو پارک میٹا کمپنی کے مطابق جلد ہی چیٹ ہسٹری محفوظ کرنے کے لیے متبادل طریقہ پیش کرے گی۔ اس سے قبل بالخصوص اینڈرائیڈ صارفین کے پاس چیٹ ہسٹری محفوظ کرنے کے لیے گوگل ڈرائیو کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اسی طرح اگر فون میں گوگل ڈرائیو بیک اپ نہیں تھا تو اسے محفوظ کرنا بھی محال ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ واٹس ایپ ایک ایسے طریقے کی آزمائش کر رہا ہے جس کے لیے گوگل ڈرائیو کی ضرورت یکسر ختم ہو جائے گی۔ بعض صارفین نے بتایا کہ واٹس ایپ نے انہیں نئے فیچر کی آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ یہ صارفین اسے استعمال کر کے اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واٹس ایپ کو آگاہ کریں گے۔ اس معلومات کی روشنی میں واٹس ایپ اس فیچر کو حتمی طور پر لانے سے قبل ضروری تبدیلیاں کرے گا۔ واٹس ایپ کی خبر دینے والی ویب سائٹ بیٹا انفو کے مطابق یہ سہولت نئے تجرباتی ورژن V2.23.9.19 میں رکھی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گوگل ڈرائیو کے بغیر ایک سے دوسرے اینڈرائیڈ فون میں چیٹ ہسٹری بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ منتقل کرنا ممکن ہوگا۔ ڈیٹا منتقلی کے لیے بس آپ کو ایک نئے QR کوڈ کو اسکین کرنا ہوگا، تاہم واٹس ایپ نے دیگر تفصیلات جاری نہیں کی۔ اخروٹ کے مزید فوائد کے سائنسی ثبوت مل گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق اخروٹ دل کے لیے انتہائی مفید ہے، مضر کولیسٹرول کم کرتا ہے اور دماغ و اعصابی صلاحیت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ اخروٹ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔ اب ہسپانوی سائنسدانوں نے کلینک میڈیسن نامی جرنل میں بالخصوص طلباء طالبات کے تناظر میں کہا کہ اخروٹ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کے ہفتے میں 3 مرتبہ اخروٹ دیا جائے تو اس سے ان کی اعصابی، دماغی اور ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اخروٹ میں دماغ کے لیے انتہائی مفید اجزاء دریافت ہوئے ہیں۔ اخروٹ میں الفا لائنولک ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خوب پایا جاتا ہے۔ اگر بزرگ افراد بھی اخروٹ کھانے کی عادت بنائیں تو اس سے دماغی انحطاط کم ہو سکتا ہے اور الزائمر یا ڈیمنشیا کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ ایک اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ اخروٹ کھانا ہر عمر اور ہر جنس کے لیے یکساں طور پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو دوسری جانب کچھ مطالعات بتاتے ہیں کہ اخروٹ کھانے سے سرطان کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ذیابیطس کے مریض بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امپیریل کالج لندن کینسر تحقیق مرکز اور رائل مارسڈن NHS فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر ایک AI ٹول بنایا۔ یہ الگورتھم بہت تیزی اور درستگی سے پھیپھڑے کے سرطان کی شناخت کر سکتا ہے، جس کی رویداد لینسٹ کے بایو میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی۔ اس ضمن میں 500 مریضوں کے CT اسکین لیے گئے اور پھیپھڑوں میں بنی باریک ترین رسولیوں کو اس سے دکھایا گیا۔ سافٹ ویئر نے اس جگہ بھی سرطان دیکھ لیا جو انسانی آنکھ سے چوک جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سافٹ ویئر کو ہزاروں سے CT اسکین پر ترتیب فراہم کی گئی اور اس کی تربیت کی گئی۔ ماہرین نے اسکین اور ایکس رے میں ان جگہوں کو دیکھا جو طبی زبان میں ایریا انڈر دی کرو AUC کہلاتی ہے۔ اگر AUC کی قدر 1 ہو تو وہ ماڈل بہترین ہوگا، جبکہ 0.5 ریڈنگ کم درجے کو ظاہر کرے گی۔ AI ماڈل نے پھیپھڑے میں موجود گرہ پھوڑے یا رسولی کو 0.87 تک درستگی سے دیکھا۔ اس طرح یہ ماڈل پھیپھڑے کے سرطان کی شناخت میں بہت حد تک بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی بعض تفصیلات ماہر ترین ڈاکٹر بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر سافٹ ویئر نے جن مشتبہ افراد میں پھیپھڑے کے سرطان کی گھنٹی بجائی ان کے 82% تعداد در حقیقت کینسر کی مریض ثابت ہوئی، کیونکہ بعد میں روایتی ٹیسٹ نے اس کی تصدیق کر دی۔ ماہرین پر امید ہے کہ اس طرح کینسر کے فوری شناخت کے بعد دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں افراد کی جان بچانے میں مدد مل سکے گی۔